اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، آج کی ایپیسوڈ میں ہم ایک خاص آیت مبارکہ کا ذکر کریں گے، اس کے فیض و برکات، اس کی شان اور جو اس کے بارے میں احادیث ہیں وہ بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خاص وظائف بھی بیان کریں گے، اور وہ خاص چیزیں جو میں نے اپنے مشاہدے میں نے خود دیکھا کہ جو اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے اس کے اوپر کیا کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے بارے میں ذکر کریں گے، اور آخر میں اس کی زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اس کو ہم کس طرح سے ہم اس آیت مبارکہ کے عامل بن سکتے ہیں۔ یہ وہ خاص آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی عظیم آیت آیت الکرسی، سبحان اللہ۔ اور آیت الکرسی کے حوالے سے علماء روحانیت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اسے سید الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ سید الکتاب، کتنا بڑا لقب، الحمدللہ۔ اور یہ وہ خاص آیت جس پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کی عظیم آیت جسے سید الکتاب بھی کہا جاتا ہے، الحمدللہ، اور اس کو قرآن پاک کا، قرآن حکیم کا نقطہ عروج اس ایک آیت مبارکہ کو کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص الخاص توحید کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور آیت الکرسی دراصل اللہ کی کرسی کا نام ہے۔ جب آپ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جو شخص بھی اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، یقین کیجئے میرا یہ ذاتی ایک خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کا ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیتا ہے اور روزانہ اس کو پڑھتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے راستے سے بھٹکتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو راہ راست پہ رکھتے ہیں۔ اس کی جو آخری آیات ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ اللہ کی ہی کرسی ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، بے شک وہ اللہ کی ہی کرسی ہے جس نے زمین اور آسمان کو گھیرا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ آیت الکرسی کے حوالے سے میں بیان کرتا چلا جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ، موت حائل ہے، یعنی کہ جب وہ مرے گا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے، الحمدللہ۔ اور اس میں اعظم بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا عظیم اسم یا حی اور دوسرا یا قیوم آتے ہیں، جس کے بارے میں علماء روحانیت بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں اور اس کی کیا شان ہوگی۔ اسی طرح سے جب اس میں مزید آگے چلتے ہیں اور ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھا، وہ بچے، وہ اسٹوڈنٹ ہمارے جو آیت الکرسی کا ورد رکھتے ہیں، ان سب میں نے ایک چیز کی مماثلت دیکھی کہ وہ سب کے سب غنی اور امیر ہیں۔ ان کے اللہ تبارک تعالیٰ نے روزی روٹی کے مسائل کو ختم فرما دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے چاہنے والوں کو جو مجھے سنتے ہیں یا جو آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں کہ بھائی میرا چیلنج ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پڑھتا ہے، تو ان میں سے کوئی ایک مجھے غریب دکھا دیں، کوئی ایسا شخص دکھا دیں کہ جس کو روزی روٹی کے مسائل ہیں۔ سب کے سب الحمدللہ ویل سیٹل ہوتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی ان کے اوپر خاص عنایت ہوتی ہے اس حوالے سے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کو صرف اور صرف حصار کے لیے زیادہ تر پڑھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ڈر لگے، خوف لگے، کوئی خواب ایسا آئے، آپ کو کسی نیگیٹیوٹی کا احساس ہو تو آیت الکرسی پڑھ لیں۔ دیکھیں وہ اس کی ایک علیحدہ سے فضیلت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر خاص طاقت رکھی ہے۔ اس کے جو خادمین ہیں، اس کے جو موکلات ہیں، وہ انتہائی طاقتور ہیں اس حوالے سے۔ لیکن یہ جو روزی روٹی کے مسائل دیکھیں، یہ میرے لیے بھی الحمدللہ جب میں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا، اس چیز کو نوٹ کیا، اس کے اوپر ریسرچ کی، تو مجھے بھی بڑی ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ جو دیکھیں جو اس کو پڑھتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کے اوپر کیسی خاص عنایات ہوتی ہیں۔ جب ہم اس کا بغور جائزہ لیتے، سورہ البقرہ آیت 255 آیت الکرسی کہلاتی ہے،
تو اس کے اندر صرف اور صرف توحید کو بیان کیا گیا ہے، صرف اور صرف توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ٹوٹل 9 جملے بنتے ہیں، 4 اوپر 4 نیچے اور ایک جو درمیان والا ہے اس کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ بھی ایسا نہیں آگے یا پیچھے جو مجھ سے چھپا ہوا ہو۔ یہ آیت الکرسی کی شان ہے الحمدللہ۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اپنا کوئی نعم البدل نہیں رکھتا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے الحمدللہ۔ اور آیت الکرسی کے حوالے سے میں نے ایک اور چیز جو دیکھی اور سنی لوگوں کی زبان سے جنہوں نے اس کی کثرت کی، جنہوں نے ان کی کثرت کی، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو خادمین ہیں، اس کے جو موکلات ہیں وہ بڑی جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کچھ آیت مبارکہ ہے، کلام پاک ہے، جن کو لوگوں کو سالہ سال ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی یہ جو نعمتیں ہیں، جو مخلوق ہیں، وہ واضح ہونا یا ظاہر ہونا شروع نہیں ہوتی۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خاص چیز رکھی ہے کہ جو اس کے خادمین ہیں، جو اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے معاونین مقرر فرمائے ہیں انسانوں کے لیے، وہ بڑی جلدی اس کے پڑھنے والے پہ ظاہر ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے پھر آگے مختلف وظائف بھی ہیں، مختلف طریقے بھی ہیں جو علماء روحانیت نے آگے بیان فرمائے۔ اسی طرح سے وہ ہماری بہن بیٹیاں جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر رشتوں کی بندش ہے، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، ان کے یہ مسئلے مسائل ہیں، وہ اس کو 70 مرتبہ اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں روزانہ۔ پانی کے اوپر دم کر کے وہ پی لیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ روزانہ ایک دفعہ وہ کر لیا کرے، مس کر لیا کرے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ دیکھیے کچھ عرصے کے بعد ودن 11 ڈیز سے آپ کا یہ معاملات آپ کو بہتری کی جانب جانا گامزن ہونا شروع ہوتے نظر آ جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ صرف اور صرف 11 دن، اس کو درست کر لیجئے گا، صرف اور صرف 11 دن، اس کے بعد جو آپ کے معاملات ہیں یہ بہتری کی جانب انشاءاللہ گامزن ہونا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور کسی طرح کی کوئی ایسی نیگیٹیوٹی، کوئی جادو ٹونا، کوئی بد اثرات ایسے نہیں رہتے کہ جن کا آپ کے جسم کے اوپر، آپ کی باڈی کے اوپر یا آپ کے اندر اس کے اثرات ہوں یا ان کا بسیرا ہو۔ یہ آیت الکرسی کی خاص فیض و برکات ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، بیٹیاں ہیں، ہر مسلمان کو یہ زبانی یاد ہوتی ہے، یہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ جب بھی ان کو ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، تو رات کو چاہے وہ خواب کی صورت میں ہو، جو پہلا کلام ہمارے ورد میں ہوتا ہے وہ آیت الکرسی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یعنی کہ جو نیگیٹیوٹی ہے، جادو جنات کے مسئلے مسائل ہیں، اس کے حوالے سے یہ بڑی اکثیر ہے۔ اس کی جو فیض و برکات ہیں اس حوالے سے بڑے خاص ہیں۔ ایک اور چیز میں اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو بیان کرتا ہوں کہ وہ والدین جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں اعتماد کی کمی ہے، کہ ان کو سارا سبق یاد ہوتا ہے، اچھے طریقے سے ان کو ٹیوٹر پڑھا کے جاتی ہے، یا جہاں بھی پڑھتے ہیں ہم خود اگر وہ پڑھاتے ہیں بہت اچھی طرح سے ان کو سبق یاد ہوتا ہے، لیکن جو ہی جب یہ سٹیج پہ جاتے ہیں یا کلاس روم میں جاتے ہیں، سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ سب کا سب بھول جاتے ہیں، ان میں وہ اعتماد نہیں ہے، اعتماد کا فقدان ہے۔ تو وہ لوگ اپنے بچوں کے اوپر روزانہ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے ان کو پلا دیں اور ان کے اوپر دم کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیے بہت جلد اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہر گزرتا دن پہلے سے بہتر ہے، یعنی کہ اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، بچے کی جو بھی نظر بات اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی آٹومیٹیکلی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ہم سورہ الم نشرہ کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، 11 دفعہ آیت الکرسی پہلے پڑھ لیں، اسی پانی کے اوپر 11 مرتبہ سورہ الم نشرہ بھی پڑھ لیں اور یہ بچے کو پلانا شروع کر دیں روزانہ، تو انشاءاللہ اس کی جو حافظے کی طاقت ہے وہ بھی بڑھے گی، اور جو ان کے اعتماد کا فقدان ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے وہ بہن بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہیں، کہ یہ ہماری جان نہیں چھوڑتا، بڑی بڑی میڈیسنز لی ہیں، بڑا کچھ کیا ہے، ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے 1000 مرتبہ یا اللہ 1000 مرتبہ یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد آیت الکرسی کو کم از کم 41 مرتبہ اپنے ورد میں رکھنا شروع کریں۔
41 مرتبہ جب آپ اس کو آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوشش کریں کہ کوئی اپنا عطر وغیرہ جو آپ کے پاس کوئی خوشبو وغیرہ جیسی بھی ہو وہ اپنے پاس رکھ لیا کریں، اور روزانہ 41 دفعہ جب آپ وہ پڑھیں اس کے اوپر بھی دم کریں اور پانی کے اوپر بھی دم کر لیں، تاکہ وہ رات کو جب بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ اس کو پی لیا کریں، اور اس عطر کو لگانا شروع کر دیں۔ دن میں کسی بھی وقت لگا لیں، رات کو لگا لیا کریں تھوڑا سا بس خوشبو کے لیے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو 10-15 دن کے اندر اس میں واضح طور پہ کمی ہوگی، اور جو ڈپریشن اور انزائٹی کے مسائل ہیں یہ آپ کے ریورس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی حوالے سے جیسے کہ ہمارا ایک خاص ہماری ایک جو چاہنے والی ہمارے دیکھنے والے ہیں، وہ اعمال کی زکوٰۃ کے حوالے سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم ان کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں ان اعمال کی۔ ان کے لیے یہ ہے کہ اس کی 3-4 طریقے ہیں۔ جو لوگ اس کا حصار کا عمل کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف 11 روز 111 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح اور گوشت کے پرہیز کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ وہ اس کے ہمیشہ کے لیے عامل ہو جاتے ہیں، حصار کے عامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو روزانہ کم از کم 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح سے جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، مزید اس کی تعداد کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں روز، 700 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں 11 روز۔ تو وہ انشاءاللہ اس کا جتنا یہ آپ اس کو پڑھتے جائیں گے آپ کا حصار کا عمل اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو لوگ خاص طور پہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو 41 روز 313 مرتبہ پڑھ کے وہ اس کے عامل ہو جاتے ہیں آیت الکرسی کے حوالے سے۔ اسی طرح سے 1100 مرتبہ روز 41 روز پڑھ کے بھی اس کے آپ عامل بن جاتے ہیں۔ ایک تعداد اس کی 2100 مرتبہ روز کی ہے کہ 2100 مرتبہ روز 41 روز اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی تعداد وہ 4100 مرتبہ کی ہے کہ 4100 ٹائمز اول آخر درود پاک ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز 41 روز آپ پڑھ لیں، آپ اس کے عامل کامل ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد کوئی ایسا جادو جنات کا کیس نہیں ہے یا کوئی ایسا جو اس کو 4100 بار پڑھ لیتے ہیں، وہ ہر دنیا کے کام کے لیے جادو ٹونا بندشیں ان کے لیے وہ ہر بندے کا علاج کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے گھر کا حصار کر سکتے ہیں، لوگوں کا حصار کر سکتے ہیں۔ یہ آیت الکرسی کی خاص فضیلت ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم اس کو مزید اس کے کچھ اور وظائف ہیں، فار ایگزامپل جو شخص اس کو 70 مرتبہ روزانہ بغیر وظیفے کے، جو لوگ ہماری چاہنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں جو اس طرح سے تعداد بیٹھ کے ان کے لیے پڑھنا مشکل ہے کہ وہ زکوٰۃیں ادا نہیں کر سکتے، ان کی مصروفیت ہے کوئی بزنس کی، کاروبار کی، جابس کے حوالے سے، تو ان سے درخواست ہے کہ اس کو آیت الکرسی کو روزانہ 70 مرتبہ اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ جیسے آپ اس کو 70 مرتبہ اپنے ورد میں رکھنا شروع کریں گے آپ کو وہ سارے فیض و برکات ملنا شروع ہو جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے دوست احباب جو چاہنے والے وہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ ان میں سے کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہماری طرف سے، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی طرف سے ہمیشہ کی طرح عام اجازت ہے، اس کو کریں اور کوشش کریں کہ جمعرات، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات سے شروع کریں اور اسے آگے اپنے جو بھی آپ کے دن ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو وظیفہ کریں، کوئی ڈر خوف والی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہزاروں لوگ ہمارے دیے گئے وظائف کر بھی رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو استقامت دے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔